بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا یہ جیمز ہارڈی کا نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ اس کی بیوی اور اس کا بچہ وہاں جائیں گے جہاں وہ بلائے گا۔ تم میں سے کون انہیں روکنا اور اپنی اپنی شامت کو آواز دینا چاہے گا؟ سب کو چپ لگ گئی۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا میں نے سیارے کی ٹیلی پیتھی جاننے والے سمورا کو تمہارے درمیان سے نکال کر بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا تھا۔ جیمز، اس کی بیوی اور بچہ ادارے میں نہیں جائیں گے لیکن میری پناہ میں رہیں گے۔ اگر تم سب اپنی بہتری اور سلامتی چاہتے ہو تو اس کی بیوی اور بچے کو یہاں سے بحفاظت روانہ کر دو۔ میں انہیں دھمکیاں دے کر چلا آیا۔ جیمز سے بولا خوش ہو جاؤ، تمہیں نئی زندگی مل رہی ہے۔ تمہاری بیوی اپنے بچے کے ساتھ خیر خیریت سے یہاں آئے گی۔ ہمیں بتاؤ تم اس کے ساتھ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ جہاں چاہو گے وہاں تمہاری رہائش کے انتظامات کر دیے جائیں گے۔ وہ ہماری خوشی کے رونے لگا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہنے لگا، او گاڈ، میں جس کی بیٹی اور نواسے کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے، میری بیوی اور بچے کو سلامتی دے رہا ہے۔ مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ الپا نے کہا مرنے کی نہیں، زندہ رہ کر اپنی دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کی باتیں کرو۔ وہ بول رہا تھا اور اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے ٹونی جے سے کہا سوئٹزرلینڈ میں اس کی رہائش کا انتظام کرو اور اس کی بیوی کو امریکہ سے بحفاظت بخیریت وہاں پہنچا دو۔ سونیا کو یہ ساری باتیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، راہ راست پر آنے والے دشمنوں کو تحفظ و سلامتی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹی اور ہونے والے نواسے کو سلامتی دے گا۔ میں نے کہا جیمز کے ساتھ جو سراغ رساں اور خطرناک فائٹرز تھے وہ راہ راست پر آنے والے نہیں تھے، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ اب سیارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اسی شہر میں کہیں موجود ہے۔ سونیا نے کہا تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈز کے ذریعے تسلیم کرتے ہیں اور دماغ میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں پنڈورا کا کوڈ ورڈ معلوم ہے، تم اس کے ذریعے اس نامعلوم سیارے والے تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے پنڈورا سے کہا یہاں تمہارا ایک اور سیارے والا ساتھی موجود ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے راہ راست پر لاؤ یا پھر اسے ہمارے حوالے کر دو۔ پنڈورا نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا، خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اپنے سیارے والے ساتھی کے اندر پہنچا، کوڈ ورڈز کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ اس شہر میں نیا آنے والا ایک ساتھی ہے۔ اس طرح پنڈورا کو اس کے اندر جگہ مل گئی تو میں بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ اس نے پنڈورا سے پوچھا تم ابھی کیوں آئے ہو؟ کیا کوئی خاص کام ہے؟ اس نے کہا تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارے سیارے سے آنے والے 9 ساتھیوں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ وہ سب محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں اور بڑی آزادی سے خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، اپنی جان جانے کا خوف نہیں ہے۔ کیا ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ وہ بولا ہم یہاں گریٹ ایشورا کی خاطر جان کی بازی لگانے آئے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا کا حکمران بن جائے گا تو ہم سیارے والے یہاں آ کر عیش و آرام سے رہیں گے اور دنیا والوں سے برتر رہ کر ان کے آقا بن کر ایک باوقار زندگی گزاریں گے۔ پنڈورا نے کہا فرض کرو تم فراد اور سونیا کی بیٹی کو ہلاک نہ کر سکے اور ان کی گرفت میں آ گئے تو تمہاری موت لازمی ہوگی، تب کیا کرو گے؟ تب اپنی جان بچانے کے لیے انہیں الو بناؤں گا، بظاہر مسلمان بن جاؤں گا مگر اندر سے ان کی جڑیں کاٹوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے ایک زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ وہ ایک دم سے چیخیں مارتا ہوا اچھل کر زمین پر گر کر یوں ادھر سے ادھر تڑپنے لگا جیسے اسے پل پل ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں نے الپا، گبریا اور فرمان کو بلا کر کہا اس پر رحم نہ کرنا، اس کی کوئی بات نہ سننا، اس کے 3 ساتھیوں سمیت اسے ختم کر دو۔ علی کو ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے میٹرنٹی ہوم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں، سونیا اور ایمان علی اس کے ساتھ تھے۔ ہمارے علاوہ دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے بھی خیال خوانی کے ذریعے ہاسپٹل کے اندر اور باہر مختلف افراد کے اندر موجود رہتے تھے۔ دیکھا جائے تو ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق 2 سیارے والے اور 2 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے علی پر حملے کرنے آئے تھے۔ 5واں سیارے والا پنڈورا تھا، صرف وہی ایک راہ راست پر آیا تھا، باقی 2 سیارے والے مارے گئے تھے۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہیوی سٹون بھی مارا گیا تھا۔ دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جیمز ہارڈی کو ہم نے اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ سلامتی دی تھی۔ اس حساب سے میری بیٹی پر حملہ کرنے والے تمام دشمن یا تو سلامتی کی طرف آ گئے تھے یا پھر اپنے شاطر سراغ رسانوں اور خطرناک فائٹر سمیت مارے گئے تھے۔ الپا نے سونیا سے کہا ماما کیا ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ابھی شہر میں کوئی دشمن نہیں رہا ہے؟ سونیا نے کہا شیطان کبھی نہیں مرتا، ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک انسان اس دنیا میں ہے تب تک شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا۔
ایمان نے کہا مجھے جو آگاہی ملی تھی اس کے مطابق ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ ہونی ہو کر رہے گی۔ اس نے مجھے اور سونیا کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس نے آگاہی حاصل کرنے کے دوران میں کیسے مناظر دیکھے تھے۔ عالی میٹرنٹی ہوم کے جس اسپیشل کمرے میں ابھی لیٹی ہوئی تھی، ایمان کو وہی کمرہ دکھائی دیا تھا۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ایک طرف پالنا رکھا ہوا تھا جس پر ایک نوزائیدہ بچہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ سونیا اپنے داماد کی ایک ایک بات کو غور سے سنتی رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نوزائیدہ بچہ پالنے میں گمسم پڑا تھا۔ ایسے وقت دو افراد اس کمرے میں آئے۔ انہوں نے آتے ہی عالی سے طنزیہ انداز میں کچھ کہا، پھر ایک نے بچے کی ایک ٹانگ پکڑ کر اسے پالنے کے اندر سے کھینچ لیا، دوسرے شخص نے بچے کی دوسری ٹانگ پکڑی، یوں دونوں نے اسے ٹانگوں کی طرف سے چیر ڈالا۔ بچے کے منہ سے ایک آواز ایک کرہ بھی نہ نکل سکی۔ سوال پیدا ہوا کہ اس کے منہ سے آواز کیوں نہ نکلی۔ وہ گردن سے پاؤں تک ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب اسے چیرا گیا تو وہ کپڑا ایک ذرا لہو سے سرخ ہو گیا تھا۔ سونیا کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات گردش کرنے لگے، مثلاً یہ کہ بچہ پالنے میں گمسم کیوں پڑا ہوا تھا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کیا وہ گہری نیند میں تھا؟ اگر گہری نیند میں تھا تو دشمنوں نے اسے بڑی بے دردی سے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ پالنے سے کھینچا تھا۔ ایسے وقت اسے جاگنا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، لیکن اذیتناک موت کے باوجود اس کے الگ سے ایک ذرا آواز نہ نکلی۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ پہلے سے مردہ ہو چکا تھا، کیا وہ پیدائش کے وقت زندہ تھا اور بعد میں مر چکا تھا؟ میں نے کہا ایمان علی کی باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے جیسے دشمن یہاں آئیں گے، ہمارے نواسے کو ہلاک کریں گے تو وہ اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 15 یا 20 گھنٹے کے اندر بچے کی ولادت ہوگی اور ہماری بیٹی ماں بنے گی۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی کہ ہماری بیٹی تکلیف کے عذاب سے گزرے گی، ماں بنے گی، بچہ مختصر سی سانسیں لے گا، پھر ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گا۔ عالی ایک لمحاتی ماں بنے گی، مگر اس ماں کی ممتا ساری زندگی تڑپتی رہے گی۔ سونیا جب سے بیٹی کو ہاسپٹل لے کر آئی تھی تب سے سکون سے بیٹھ نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آتی جاتی تھی، پھر پورے ہاسپٹل کے اندر اور باہر گھومتی پھرتی اور دشمنوں کی بو سونگنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی۔ میں پہلی بار سونیا جیسی سنگ دل عورت کو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتے اور اندر ہی اندر تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ گریٹ ایشورارا اور اکابرین کے درمیان رابطے جاری تھے۔ سیارے کا وہ بھگوان اس بات پر تل ملا رہا تھا کہ صرف 3 دنوں کے اندر اس کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے جانباز حیدرآباد میں مارے گئے تھے اور 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے دین اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ہماری پناہ میں آ کر محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ان مسلموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اکابرین نے کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے کہا ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور دوسرا اپنی بیوی اور بچے سمیت اس کی چھتر چھایا میں چلا گیا ہے۔ ایشورارا نے کہا اب تک یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم براہ راست ان پر حملہ کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ اب یہ آخری بار میرا ایک جانباز وہاں پہنچا ہوا ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا۔ پچھلے 5 برسوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ تمہارے جانباز جب بھی کوئی فیصلہ کن حملہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ انہیں لے ڈوبتا ہے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا کوئی زبردست جانباز وہاں موجود ہے اور وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو پھر ہم ایک باری آخری فیصلہ کن حملہ دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اب دوسری طرح سے دوسرے پہلوؤں سے بھی نقصان پہنچانا چاہیے۔ گریٹ ایشورارا نے پوچھا ہم دوسرے پہلوؤں سے کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی تدبیر ذہن میں ہے تو بتاؤ۔ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا ایک بار سونیا آرمی ہیڈ کوارٹر کو بری طرح تباہ کر چکی ہے، دوسری بار فرحاد نے گریٹ ایشورارا بن کر ہمیں دھوکہ دیا، ہماری ایک سائنس لیبارٹری کو تباہ و برباد کر دیا، پھر دوسری بار بھی وہ ہماری دوسری سائنس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ لوگ براہ راست ہم اکابرین پر حملے نہیں کر رہے تھے بلکہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں اور سائنس لیبارٹری میں بم دھماکے کر کے ہمیں ناقابل برداشت نقصانات پہنچاتے رہے تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا اسی طرح ہمیں بھی براہ راست سونیا فرحاد پر اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ تو پھر کہاں کرنے چاہیے؟ ان کی جو بہت بڑی سائنس لیبارٹری ہے وہ بابا صاحب کے دائرے میں ہے۔ تم لوگ سپر پاور اور بڑی طاقتیں کہلانے کے باوجود اس ادارے کے دروازے پر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا ہم بابا صاحب کے ادارے کو نہیں چھیڑیں گے بلکہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر حملے کریں گے۔ جب سونیا اور فرحاد کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور ان حملوں میں ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے تو وہ مشتعل ضرور ہوں گے مگر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ہماری سائنس لیبارٹری پر اور اہم اداروں پر حملے کریں گے تو ان کے مذہبی مقدس مقامات پر اسی طرح حملے ہوتے رہیں گے اور ہزاروں لاکھوں مسلمان مارے جاتے رہیں گے۔ ایشورارا نے کہا وہ تم لوگوں کی جان کے دشمن بن جائیں گے، تمام مقابرین کو اور ان کے بیوی بچوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔
ایسا نہیں ہوگا، وہ پہلے ہمارے دماغوں میں آ کر معلوم کریں گے کہ ان کے مقدس مقامات پر حملے کرنے والے ہم نہیں ہیں، تم ہو۔ ایشورا نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جاں باز ایسے حملے کریں گے، ان کے خلاف جو بھی ہوگا اس کا الزام ہم اٹھائیں گے۔ الزام اٹھانے کے باوجود تمہارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جاں باز محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ سونیا فرہاد اور ان کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر براہ راست حملے کرنے کے لیے نہ ان کا سامنا کریں گے اور نہ کسی طرح کا ان سے تعلق رکھیں گے، وہ سب رپوش رہیں گے۔ وہ اسے اپنے منصوبہ کے مطابق سمجھا رہے تھے، پھر یہ کہ تمہارے جانثار جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں سونیا ان کی بو تک بھی نہیں پہنچ پائے گی، تمہارا ایک بھی جاں باز کبھی ان کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ یہ قائل کرنے والی باتیں تھیں اور گریٹ ایشورا قائل ہو رہا تھا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، عراق، افغانستان اور پاکستان جیسے ملکوں میں خود کش حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پر مسجدوں اور مدرسوں میں بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ جب تمہارے جاں باز مسجدوں اور ان کی درس گاہوں پر حملے کریں گے تو دنیا والوں کو یہی سمجھایا جائے گا کہ مسلمان دہشت گرد اپنے معمول کے مطابق ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم صرف سونیا اور فرہاد کو چیلنج کرو گے کہ یہ سب کچھ انتقامی کارروائی کے طور پر کر رہے ہو اور آئندہ بھی اسی طرح ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہو۔ ایشورا نے قائل ہو کر کہا، یہ واقعی بہت اچھی تدبیر ہے، تمہارے طریقہ کار کے آگے وہ مجبور ہو جائیں گے، جو اب ان میرے جاں بازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور خود نقصانات اٹھاتے رہیں گے۔ اس نے گامارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے تمام جاں بازوں کو حکم دو کہ وہ اسلامی ممالک میں چند مسلمانوں کو اپنا معمول اور تابع دار بنائیں۔ وہ تابع دار تمہاری مرضی کے مطابق سوسائڈ جیکٹ پہن کر اپنی ہی مسجدوں اور مدرسوں پر حملے کریں گے۔ ایسے حملوں کے سلسلے میں انتظامات کرو، پھر مجھے رپورٹ پیش کرو۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، سونیا اور فرہاد نے جس طرح تمہارے جانثاروں کو ہلاک کیا اور کتنوں کو ہی مسلمان بنایا، اس کے پیش نظر تم بھی فوری جوابی کارروائی کر رہے ہو۔ آئندہ انہیں معلوم ہوگا کہ تم ان کے مقابل کتنے زبردست بن گئے ہو۔ وہ بولا، میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ تمہاری دنیا میں اپنے جاں بازوں کے ساتھ آ رہا ہوں، مگر مجھے رہائش کے لیے اچھی خاصی زمین کی ضرورت ہے۔ تم جتنی زمین چاہو گے، جہاں چاہو گے مل جائے گی۔ 2-4 ہزار گز ناپ کر زمین دو گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ میں تقریباً 500 کلومیٹر کے رقبے پر ایک شہر آباد کروں گا، کیونکہ یہاں سیارے میں 2 لاکھ جاں باز ہیں، میں ان سب کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ تمام اکابرین ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، سوالی نظروں سے دیکھنے اور سوچنے لگے۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے حکمران کو اس کی مسلح افواج کے ساتھ اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ 2 لاکھ خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والے جاں بازوں کے ساتھ ان کے ملک میں آنا چاہتا تھا اور اپنے لیے ایک وسیع و عریض علاقہ طلب کر رہا تھا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ عنقریب اس کا سیارہ تباہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنے 2 لاکھ جاں بازوں کے ساتھ ہجرت کر کے ہماری دنیا میں آنا چاہتا تھا، پھر یہاں سے کبھی واپس جانے والا نہیں تھا۔ بڑے پیار سے 500 کلومیٹر کا وسیع و عریض علاقہ طلب کر رہا تھا۔ مطالبہ پورا نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تعلقات کشیدہ ہوتے، ان سے دوستی کمزور پڑنے لگتی، اتحاد کی مضبوط زنجیریں ٹوٹنے لگتی۔ اکابرین کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے کہا، ہم مختار کل نہیں ہیں، ہمارے ملک میں جو یوگا جاننے والی ٹیمیں ہیں وہ اہم فیصلے کرتی ہیں، ہم ان ٹیموں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ابھی رابطہ کریں گے۔ تم بتاؤ، امریکہ چھوڑ کر دنیا کے کس علاقے میں اپنا ایک بڑا شہر یا ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، امریکہ کا شمالی علاقہ ہمارے لیے سازگار رہے گا۔ پلیز امریکہ کے کسی بھی علاقے میں آنے کی بات نہ کرو، باقی دنیا کے کسی بھی علاقے میں آ کر رہنا چاہو گے تو ہم وہاں تمہارا شہر آباد کرنے اور تمہاری حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں بھرپور تعاون کریں گے اور ہر طرح سے امداد کرتے رہیں گے۔ اگر میں یورپ کے شمالی علاقوں میں رہنا چاہوں تو ایک طرف انگلینڈ، فرانس، جرمنی جیسے بڑے طاقتور ممالک ہوں گے اور دوسری طرف روس جیسا سابقہ سپر پاور ہوگا۔ میں ان کے درمیان سینڈوچ بننا نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد ایشیائی ممالک ہے اور مجھے ایشیا میں رہنا پسند نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوششیں کرنے لگے کہ اس کے لیے ایشیائی ممالک بہتر ہوں گے، وہ کہیں بھی آسانی سے کسی بھی علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ چین کا رقبہ بہت بڑا ہے، وہاں اسے اپنی پہلی ریاست قائم کرنی چاہیے۔ وہ بولا، بحث نہ کرو، مجھے ٹالنے کی کوششیں نہ کرو، میں نے خوب سوچ سمجھ کر شمالی امریکہ کے علاقے کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری یوگا جانے والی ٹیموں کا فیصلہ کیا ہوگا، میں اپنا فیصلہ خود سنا چکا ہوں، جلد ہی اپنے 2 لاکھ جاں بازوں کے ساتھ وہاں آ کر رہائش اختیار کرنے والا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تمام مقابرین جنجرانے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ گریٹ ایشورا اپنے جانبازوں کے ذریعے مسجدوں اور مدرسوں پر حملے کرانے والا ہے، اب یہ سن کر سکون برباد ہو رہا تھا کہ وہ شمالی امریکہ میں آ کر اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرنے والا ہے۔
ان اکابرین نے ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے یا نیست و نابود کر دینے کے لیے عداوت کی انتہا کر دی تھی۔ عشورہ سے اتحاد قائم کیا تھا اور اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ جسمانی حوالے سے اگر امریکہ ایک دڑ ہے تو شمالی حصہ اس کا سر ہے، وہ ان کے سروں پر مسلط ہونے آ رہا تھا۔ 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے کچھ کم نہیں ہوتے۔ اگر وہ سب آ جاتے تو امریکہ ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ یورپ، ایشیا، افریقہ کے تمام ممالک کے حکمرانوں کے اندر پہنچ جاتے، دنیا کے تمام عالمی افسران کے اندر زلزلے پیدا کرتے، پھر کوئی ان کے مد مقابل ٹھہر نہ پاتا، سبھی ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے۔ امریکی کابرین کو اپنی فکر تھی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، 2 لاکھ او گاڈ، 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے کیا غضب ڈائیں گے، ان کے آگے ہماری سائنس، ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوتیں پانی ہو جائیں گی۔ انہوں نے فون کے ذریعے تمام یوگا جانے والی ٹیموں سے رابطہ کیا اور انہیں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ تک تمام یوگا جانے والی ٹیموں کے سربراہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سیارے والوں کو اپنا زبردست ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو کچلنا چاہا تھا۔ اب وہ لوگ اسی ہتھیار سے زخمی اور اپاہج بن کر گریٹ عشورہ کے غلام بننے والے تھے۔ اگرچہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں آتے ہی امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کو 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والوں کے قدموں تلے رون ڈالے گا، مگر عقل سمجھا رہی تھی کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ چونکہ پانی سر سے اونچا ہونے والا تھا، اس لیے اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ اب تک اپنے ہی پاؤں میں کلہاڑی مارتے آ رہے تھے، جس شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے اسی شاخ کو کاٹتے آ رہے تھے، یوں مسلمانوں کو گرانے سے پہلے خود گرنے والے تھے۔ امریکی یوگا جانے والی ٹیموں کے سربراہوں نے انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کی یوگا جانے والی ٹیموں سے رابطہ کیا، ان کے سربراہوں کو موجودہ خطرے سے آگاہ کیا۔ ایک نے پوچھا، وہ گریٹ عشورہ اپنے 2 لاکھ جانبازوں کے ساتھ کسی بھی شمالی علاقے میں آ کر کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سیارے سے ان کا دانا پانی اٹھنے والا ہے۔ ماہرین فلکیات نے یہ یقین کے ساتھ بیان دیا ہے کہ سولر ونڈ یعنی سورج سے خارج ہونے والے باردار ذرات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں سے خارج ہونے والا ایک ایک ذرہ ہماری دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے۔ وہ بڑی حیرت انگیز معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ بڑے بڑے آگ کے گولے سورج سے نکلتے ہی تخلیل ہو کر صرف حرارت کی صورت میں مختلف سیاروں تک پہنچتے ہیں، مگر اب ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ یہ تحلیل نہیں ہوں گے، ٹھوس مادوں کی صورت میں آ کر مختلف سیاروں سے ٹکرائیں گے، جس کے نتیجے میں گریٹ عشورہ کا سیارہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ پھر تو واقعی عشورہ کا دانا پانی وہاں سے اٹھنے والا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق دنیا کے جنوبی حصوں میں بھی تباہی آئے گی، اس لیے گریٹ عشورہ ہماری دنیا میں آ کر شمالی حصوں میں کہیں رہائش اختیار کرنا چاہتا تھا۔ جرمنی کے یوگا جانے والے سربراہوں نے امریکی کابرین سے کہا، ابھی ہمیں نہیں، تمہیں خطرہ ہے۔ پہلے تو وہ تمہارے سروں پر مسلط ہوگا، وہاں قدم جمانے کے بعد پھر ہماری شامت آئے گی۔ ہم اسے افریقہ اور ایشیائی ممالک کی طرف دھکے دے رہے تھے اور وہ پلٹ کر ہم پر مسلط ہونے آ رہا ہے۔ لندن کے یوگا جانے والے سربراہ نے کہا، یہ سوچ سوچ کر ہمارا سر دکھ رہا ہے، 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے کچھ کم نہیں ہوتے، ہمارا کیا بنے گا؟ فرانس کے سربراہ نے کہا، دیکھا جائے تو ہمیں گریٹ عشورہ اور اس کی ٹیلی پیتھی جانے والی فوج سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بابا صاحب کا ادارہ ہے، وہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے ان کے اتنے قریب نہیں آئے گا، مسلمانوں سے مزید نقصانات اٹھانے اور بار بار شکست کھانے سے کتراتا رہے گا۔ امریکی یوگا جانے والے سربراہ نے کہا، ایسا نہ کہو، 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والوں کی آندھی میں بابا صاحب کا ادارہ اور مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والے تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ یہاں آئے گا تو اسے کیسے روکا جا سکے گا؟ کیا اسے آنے سے پہلے ہی روکا نہیں جا سکتا؟ فی الحال اسے باتوں اور مذاکرات کے ذریعے کچھ عرصے تک ٹالا جا سکتا ہے، تب تک ہم کوئی معقول تدبیر سوچ کر اس کا راستہ روکیں گے۔ اسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ سیارے کے ماہرین فلکیات نے گریٹ عشورہ کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ وہ سیارہ کسی بھی دن کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے وہ ہماری دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ اس کی ٹیلی پیتھی جانے والے جانبازوں نے بڑی تعداد میں وہاں سے ہجرت شروع کر دی ہو اور زمین پر آ کر چپ چاپ خفیہ پناہ گاہیں بنا رہے ہوں۔ اگرچہ وہ اندازے سے ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن سمجھ رہے تھے کہ حقیقتاً ایسا ہو رہا ہوگا۔ گریٹ عشورہ ان کی اجازت سے اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جانے والے پہلے ہی آ چکے تھے اور اب بھی آ رہے ہوں گے۔ ان کا سراغ لگانا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ سب سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے ملک کے شمالی حصوں میں جاسوسی آلات نصب کرانے لگے۔ وہاں انہوں نے بھاری تعداد میں زمینی اور فضائی افواج کو الرٹ کر دیا تھا۔ ایسے وقت یہ بات بھی ان کے ذہن میں تھی کہ جو سیارے والے پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں، وہ انہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے دیکھ رہے ہوں گے اور گریٹ عشورہ کو اطلاع دے رہے ہوں گے۔
وہ تمام اکابرین پریشان ہو گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح رازداری سے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ ابھی بہت کم تعداد میں سیارے والے ہماری دنیا میں آئے تھے، ان کی موجودگی میں رازداری برتنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جب وہ لاکھوں کی تعداد میں آتے تب کیا ہوتا؟ آخر وہ سب اس نتیجے پر پہنچنے لگے کہ ان آنے والوں کو صرف روحانی قوت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، اور انہیں روکنے کے لیے پھر ایک بار سونیا اور فرحات کے آگے جھکنا پڑے گا۔ بلندیوں پر پرواز کرنے والے یہ بار بار بھول جاتے تھے کہ انہیں زمین پر واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ خود کو آسمان سمجھتے تھے اور ہم تو زمین پر رہنے والے تھے، اپنی حیثیت سے اونچا نہیں اڑتے تھے، کیونکہ مضبوط بنیادیں زمین کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ آسمان پر ہوائی محل تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر ان میں رہا نہیں جا سکتا۔ آخر گرے زمین پر اونچی اڑان والے۔ میرے فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگایا تو اکابرین میں سے ایک کی آواز سنائی دی، مسٹر فرحات، ہم ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتے ہیں، پلیز آپ ہمارے اندر آئیں۔ میں نے فون بند کیا، پھر اس کے اندر پہنچ کر کہا، آج رات یا کل صبح تک میری بیٹی ماں بننے والی ہے، تب تک میں کسی سے بات کرنا یا کسی معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا، جو کہنا ہے فوراً کہو۔ ہم یہ اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ خطرات اب بھی آپ کی بیٹی کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمام سیارے کے ٹیلی پیتھی جانے والے دشمن ختم ہو چکے ہیں، وہاں ایک بہت ہی خطرناک دشمن موجود ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تعجب ہے، اپنے ہی گھر کے بیدی بن رہے ہو، وہ سیارے والے تمہارے اتحادی ہیں اور تم ہی ان کے خلاف بول رہے ہو۔ ہم بڑی ندامت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہاں، میں نے تمہارے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، دوسرے کو تم سے بدزن کر دیا، وہ تم لوگوں پر لعنت بھیج کر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے۔ ان حالات میں بے شک تمہاری آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ نہیں فرحات صاحب، ہم نے آپ سے عداوت کی، اس کی سزا ہمیں مل گئی۔ دراصل ہم دوسرے معاملے میں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ گریٹ ایشورا بھی کہتا ہے اور ہمارے ماہرین فلکیات بھی کہتے ہیں کہ چند سیاروں پر بڑی تباہیاں ہونے والی ہیں، ہماری دنیا کے بیشتر حصے بھی تباہ ہو جائیں گے اور گریٹ ایشورا کا سیارہ تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے جانبازوں کے ساتھ ہماری دنیا میں آ رہا ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے یہاں آئیں گے تو ہم سب کا انجام کیا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ تم لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب تمہارے تعاون سے وہ یہاں اپنی حکومت قائم کرتا تب بھی وہ 2 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والے یہاں آتے۔ پہلے تم نے یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی؟ اب کیوں گھبرا رہے ہو؟ جو بویا ہے اسے کاٹو۔ ہم تو اپنا بویا ہوا کاٹیں گے، مگر کیا تم مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والے ان لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والے دشمنوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ تمہارا انجام کیا ہوگا یہ بھی تو سوچو۔ جب تم نے ایک شیطان کو ہماری دنیا میں آنے کا راستہ دے ہی دیا ہے تو پھر ہم سوچیں گے، سمجھیں گے کہ کس طرح ان سے نمٹا جا سکے گا۔ تم ہماری نہیں اپنی فکر کرو۔ ہم اپنی ہی فکر کر رہے ہیں، لیکن ہم 2 قوتیں مل کر ناقابل شکست بن کر۔ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، ہم 2 قوتیں مل کر ناقابل شکست کیسے بن سکتے ہیں، جبکہ ہم شبنم ہیں تم شعلے ہو، ہم پانی ہیں تم آگ ہو، ہم ایک خدا ایک زبان رکھتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں، جبکہ تم دوغلے ہو۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو تم ہو وہی کہہ رہا ہوں۔ ادھر ان سے اتحاد کر رہے ہو اور ادھر ہم سے مل کر مضبوط قوت بننا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے، بیچ میں زنہے بن کر رہ جاؤ گے۔ ہم تم پر لعنت بھیج چکے ہیں اور اس وقت بھی لعنت بھیج کر جا رہا ہوں۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ میری باتیں سن کر وہ تمام اکابرین جھنجھلا رہے تھے، میرے خلاف بول رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق میری اور سونے کی مسلسل کامیابیوں نے ہمیں مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، ہمیں غلط کہہ رہے تھے۔